زندگی میں ہر روز کس طرح شادمانی سے بسر کریں، کس طرح اپنے مسائل، افراتفری کی حالت، دغا اور بری خبروں کا سامنا کر کے پھر بھی خوش رہا جائے۔ میں نے برسوں اس پر تحقیق کی، اس کے لیے دعا کی، اور میں خاص شادمان ہستی ہوں، خاص طور پر خدا کے پاس آنے کے بعد، جب اس نے مجھ سے وہ خودکشی، نفرت اور غصے کی روح لے لی، تو خدا نے اس حیرت لمحے میں میری نجات کا حیرت انگیز کام کیا۔ اور آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں کچھ چیزیں فوراً وقوع میں آتی ہیں، بعض باتیں ہماری زندگی میں فوراً ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بتدریج ہوتی ہیں۔ آپ میں سے بعض بڑی آہستہ ترقی کرتے ہیں اور آپ حوصلہ ہار کر خود کو ناکام محسوس کرتے ہیں، یا آپ کبھی نہیں کر پائیں گے، اور آپ میں سے بعض کچھ ترقی کرتے ہیں اور آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ خدا کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں، اور اگر آپ تھوڑی ترقی کر رہے ہیں مگر آپ پھر بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن دشمن یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، لیکن دشمن یہی کرتا ہے، وہ آپ کی توجہ لے کر آپ کی ماضی کی یادوں پر فوکس کر دیتا ہے۔ جب میں کہتی ہوں ماضی تو میری مراد 5 یا 10 برس پہلے نہیں، یا جب آپ ننھے بچے تھے۔ میں 1 ماہ، گزشتہ ہفتے، کل اور 2 گھنٹے قبل یا 5 منٹ پہلے کی بات کر رہی ہوں، اور یہ تب تھا جب خدا نے مجھے اپنی شادمانی سے متعارف کروایا، جو لوگوں کی نظر میں انتہائی ناممکن ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ آج اسے پانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دے گا۔ آپ خدا کی شادمانی خوشی سے بھر جائیں گے، اس کی مافوق الفطرت معجزاتی شادمانی سے یہ براڈ کاسٹ دیکھتے ہوئے بھر جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تاریک الخیال تھی، اور میرے ملک میں عورتوں کا ہنسنا بری بات تھی، میں ہنس نہیں سکتی تھی۔ میرے والد مجھے اور میری والدہ کو گھر میں ہنسنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب کچھ مضحکہ خیز وقوع میں آتا تو ہمیں بس اپنے منہ ڈھانپ کر مسکرانا ہوتا تھا۔ میرے والد کہتے تھے صرف بری عورتیں ہنستی ہیں، اس لیے امریکہ آنے تک میں اونچی آواز میں نہیں ہنسی، مجھے یاد نہیں۔ پھر یسوع میری زندگی میں آیا اور مجھے مفوق الفطرت شادمانی تھی، میں اسے سنبھال نہ سکی اور میں ہنستی تھی، اور شروع میں تو میں یوں تھی، واؤ میں کہہ لگا رہی ہوں۔ میں نے خود کو ہنستے ہوئے نہ سنا تھا، کبھی خود کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ پہل سن کر کہا یہ تو عجیب لگتا ہے، اور یہ صرف غیر اقوام میں ہی نہیں کہ بات کرتے ہوئے عورت مرد کی آنکھوں میں نہ دیکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ با آواز بلند ہنس نہیں سکتی، اوکے؟ بس یہ وہ باتیں ہیں جو رویوں کے کوڈ ہیں جو میں نے ایک مسلم ملک میں سیکھی، صحیح؟ لیکن مجھے یہ بتانے دیں، میں یوکرین اور روس سے آنے والے ان ممالک میں اور حال ہی میں شمالی کوریا سے آنے والی لڑکی سے سنا کہ شمالی کوریا میں کہکے لگانا غیر قانونی ہے، بلند آواز میں ہنسنا غیر قانونی ہے، وہ آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس نے بتایا کچھ وقت کے لیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اچانک مجھ پر واضح ہوا، جیسے کہ ایک مکاشفہ ملا، کہ ابلیس کو خوش ہونے سے نفرت ہے۔ بے شک، میرا مطلب ہے کہ تقریباً ایک گونگی عورت کی طرح اسے خوش ہونے سے نفرت ہے، اسے شادمان ہونے سے نفرت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک تاریک، منفی اور دکھی مقام پر رہیں۔ وہ آپ کو وہاں رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس شادمانی نہیں ہوتی، جب آپ میں طاقت نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس خداوند کی خوشی نہیں ہوتی، آپ میں طاقت بھی نہیں ہوتی، آپ بے حوصلہ ہیں اور آسانی سے بیمار پڑ سکتے ہیں، آپ حوصلہ ہار سکتے ہیں، آپ کا مدافعتی نظام خراب ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ لادین دنیا کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ خوش نہ رہنا قوت مدافعت پر اثر کرتا ہے، آپ کا مدافعتی نظام ڈاؤن ہوتا ہے۔ شیطان مارنے، چرانے اور تباہ کرنے آتا ہے، اور ایک چیز وہ نہیں چرا سکتا، وہ آپ کی
خوشی ہے۔ پتہ ہے جب میری شادی مشکل میں تھی، مجھے یاد ہے ہم ازدواجی مشیروں کے پاس جاتے تھے اور ان میں سے بعض نے ہمیں نکال باہر کیا۔ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ماضی میں دیکھتے ہوئے اب میں اس کی بابت ہنس اور بات کر سکتی ہوں اور مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی مجھ پر الزام لگاتا ہے۔ میں اپنی مسیحی شادی کی بات کر رہی ہوں، اوکے؟ میں تب کی بات نہیں کر رہی جب مار کھایا کرتی تھی، خوفناک تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہر کرسمس پر جایا کرتے تھے، اور میری بیٹی یہی ہے، آج وہ اس کی تصدیق کر سکتی ہے۔ ہم ہر کرسمس پر فیملی پکچر کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ کیسا رخ ہے! بس ہم اپنے بہترین لباس پہن کر جاتے، یا ہم سب سفید کپڑے پہن کر جاتے تھے، یا ہم سویٹرز پر گرم کپڑے پہن کر جاتے تھے۔ جو بھی ہو، ہر سال ہماری ایسی ہی تھیم ہوا کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہنچتے ہماری ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا تھا۔ وہ ہنس رہی ہے اور ہماری لڑائی ہوتی تھی، اور وہ ہنس رہی ہے اور ہماری لڑائی ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے مجھے مزید کرسمس کی تصویریں نہیں درکار، کیونکہ ہم ہنسنے والے ہوتے اور وہاں یہ چہرہ بناتے۔ میرا شوہر مجھے گلے لگاتا اور میں بس اسے مار ڈالنا چاہتی، اور وہ بھی چاہتا تھا کہ میں وہیں مر جاؤں، اور ہم کرسمس کی تصویر بنا رہے ہوتے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ تصویریں خاندان اور دوستوں کو بھیجی جائیں، اور اگر آپ اس طرح دوسروں کو متاثر کرتے یا بناتے ہیں، زیادہ تر فیس بک اسی لیے بہتر ہے، اور آپ آزادی سے نہیں دیتے، اس لیے ظاہر ہے میں آزادی میں نہیں رہتی تھی۔ یہ کہنے کے بجائے کہ آؤ اسے بھول کر ازدواج پر کام کریں، شادمانی کو پائیں، لیکن ہمیں اس جگہ جانا پڑتا تھا جہاں وہ ہمارے عقب میں کرسمس ٹریز لگا کر کہیں مسکرائیں، اور ہم کسی شادمانی کی بنا ہی مسکراتے، اور وہ ہمارے پیچھے کرسمس ٹری لگا دیتے اور کہتے مسکرائیں، اور ہم کسی شادمانی کی بنا پر ہی مسکراتے۔ اور میں آج بھی کچھ ایسی تصویریں نکالتی ہوں اور دیکھتی ہوں، اور میری بیٹی کچھ یوں لگتی ہے، مسکراتے ہوئے دل میں کہتی ہے میں اس کے ختم ہونے کا مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ کوئی خوشی نہیں، اور ہم میں طاقت نہ ہوتی تھی کہ خدمت یا کوئی اور کام کر سکتے، اور آپ کو اس وقت ایسا ہی لگتا ہوگا۔ شاید آپ کو اس لمحے اپنی زندگی میں مافوق الفطرت قسم کی شادمانی درکار ہو۔ جس چیز نے میری مدد کی وہ ایمان تھا۔ یہ ناقابل یقین ہے، اپنی شادمانی اور قائم رکھنے میں، خدا پر بھروسہ رکھنے میں میری مدد کی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے بہت مرتبہ اس پر بات کی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک منفی بات چیت کا زون نہیں ہوں۔ اوکے، جب میرا شوہر مجھے دیکھتا ہے تو کوئی منفی بات نہیں، لوگوں کے ساتھ میری حدود ہیں، میں انہیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو آ کر اپنے مسائل بتاتے ہیں اور دعا کے لیے نہیں کہتے۔ میں لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں آپ کے لیے، آپ کی شفا کے لیے دعا کروں گی۔ آج آپ معجزاتی شفا پائیں گے۔ ایسے ہیں جو اس براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی شادمانی نہیں رکھتے کیونکہ بڑے عرصے سے آپ کینسر سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج آپ معجزاتی شفا پائیں گے۔ اگر آپ پائیں گے تو میں اپنے سارے دل سے ایمان رکھتی ہوں، لیکن میں نے سیکھا ہے، اور یہ کینسر کے مریضوں سمیت بہت سے دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ہمیں لکھتے ہیں کہ اپنی مصیبت کے دوران شادمان رہیں۔ یہ مافوق الفطرت ہے۔ دوستو، آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ بس میں نے خدا سے پوچھنا شروع کیا، خدایا میں شادمان رہنا چاہتی ہوں، اور وہ مجھے ایمان اور بھروسے کے اس مقام تک لایا، کیونکہ ہر روز میں مشکلات کا سامنا کرتی آ رہی تھی اور لوگ مجھ پر آوازیں کستے تھے۔ دشمن جب سے منسٹری میں قدم رکھا، جنگ دیوانگی کی حد تک رہی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ اس سب کے دوران میں ہنس اور شادمان رہ سکتی تھی۔ بس میں نے خدا سے کہا مجھے اپنی زندگی میں شادمانی چاہیے۔ میں شادمانی کے بغیر زندگی کو مسترد کرتی ہوں، کیونکہ میں روح القدس سے بھر رہی ہوں۔ اگر میں روح القدس سے بھر رہی ہوں تو روح القدس کے پھلوں میں سے ایک شادمانی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ثبوت ہے۔ میں اپنی مشکلات پر ہنسنا چاہتی ہوں، مجھے ایسی جگہ پر لا۔ اور اس نے فرمایا اوکے، پس تم چند حوالے ازبر کرنا چاہتی ہو، انہیں یاد کرنا مذہبی ہونا نہیں، لیکن وہ تمہاری فوری شادمانی کا توازن ہوگا۔ اور میں یوں تھی، شاندار،
کیونکہ مجھے ذمہ داریاں پسند ہے۔ میں اچھی طالب علم ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم اس موضوع کے لیے اچھی طالب علم بنو گی، چاہے کسی اور کے لیے نہ بنو۔ اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ مجھے بتانے دیں، جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ مجھے خدا کے نام بہت پسند ہے۔ میں اسے یہوہ یری کہتی ہوں، میرا مہیا کرنے والا، یہوہ شلوم، میرا سکون۔ اوکے، لیکن خدا کے نام پکارنا مجھے پسند ہے۔ میں خدا کے ناموں میں سے ایک جو میں نے دیا وہ تو میرا جواب ہے۔ میں اسے بتاتی ہوں تو میرا جواب ہے۔ یسوع تو میرا حل ہے، بس میں اسے نئے نام دیتی ہوں، ایک اور نام، تو میری ہنسی ہے۔ یسوع تو میری ہنسی ہے، تو میری شادمانی ہے۔ بس میں خدا کو نام دینا شروع کر دیتی ہوں۔ اوکے، میرا ایمان ہے کہ یہ روح القدس کے ذریعے میرے دل میں آئے ہیں، بس میں اس کو نام دیتی رہتی ہوں۔ خداوند میں تجھے پسند کرتی ہوں، اور پھر میں کہتی ہوں تو میرا حل ہے، مجھے بتا۔ اور مقدس یعقوب کی کتاب میں کلام خدا فرماتا ہے کہ جب ہم حکمت مانگتے ہیں تو وہ فوری طور پر ہمیں دیتا ہے، اور میں اس کو بڑھا نہیں رہی۔ جب بھی میں نے کسی خاص صورتحال کے لیے حکمت مانگی، اس نے بخشی ہے، اس نے مجھے حکمت دی ہے، اس نے ہمیشہ بخشی، لیکن میں پانے میں ناکام رہی، اسے تسلیم کرنے میں ناکام رہی، اسے سننے میں ناکام رہی، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے بخشی۔ بس میں نے جا کر کہا خداوند مجھے ضرور حکمت عطا فرما کے ہر روز شادمان رہوں۔ اس نے مجھے فوراً عطا کر دی۔ اس نے فرمایا یہ چند الفاظ ہیں، میرے الفاظ، تم ان پر دعویٰ کرنا شروع کرو۔ ان میں سے ایک رومیو 8:28 ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ بس میں یوں تھی، واو یہ شاندار ہے، میں پہلے ہی جانتی تھی، لیکن میری بات دھیان سے سنیں۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں، اور پس میں نے کہا ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ پس مجھے وہ واحد چیز درکار ہے، وہ خدا سے محبت کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک قدم ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ حوصلہ افزا ہے، اور یہ حوصلہ افزائی شادمانی لاتی ہے۔ بس اس نے مجھے ایک اور حوالہ بھی دیا۔ فوراً جیسے ہی مصیبت آئے، زبور 121، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، اور یہ فوری ہیں۔ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے خیال میں آیا جو خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر خدا سے محبت کرنے پر لوٹتے ہیں۔ میں یوں تھی، واو، خدا سے محبت رکھنا بہت فرق لاتا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے اپنی پوری عقل، اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی طاقت سے محبت رکھ، اپنے پورے حاصل سے خدا سے محبت رکھ۔ بس یہ مجھے ایسے مقام پر لایا جہاں میں خدا سے محبت کرتی اور اس کے ساتھ رہتی اور اس کے کلام کو بیان کرتی تھی، جو میں نے پہلے آپ کو خدا کے کلام کو سنانے کے بابت بتایا تھا کہ جب تک کلام خدا آپ کے اندر ایمان نہ بن جائے، خدا کے کلام سے اپنی برین واشنگ کرنے سے کہ سچائی کا کلام آپ کے نظام کو تاریکی کی قوتوں اور جھوٹوں اور دھوکے سے پاک کرے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ میں فرش پر بیٹھی ہوں، میرا شوہر بہت بہتر ہے، ہم بہت سے ازدواجی مسائل پر غالب آ چکے تھے اور ہم ایک دوسرے سے لطف اٹھا سکتے تھے، اور میں لوگوں سے زیادہ تر یہ پوچھتی، کیا آپ خاوند سے خوش ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی سے خوش ہیں؟ کیا ازدواجی زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں؟ میں لوگوں سے یہ اس لیے پوچھتی ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے شریک حیات سے خوش نہیں ہیں۔ میں اپنی ازدواجی زندگی سے خوش ہوں، وہ مجھ سے خوش ہیں۔ اوکے، آپ دیکھیں، کیا آپ اپنے بچوں سے خوش ہیں؟ آپ دیکھیں، میں خدا کی بخشش سے خوش ہونا سیکھ رہی تھی۔ یہ خدا کے اپنے تخت سے براہ راست بخشش ہے۔ میں نے باتوں کا مزہ لینا شروع کیا۔ میں اب بھی اس سے لطف اٹھا رہی ہوں۔ یہ میرے لیے ایک کام ہوا کرتا تھا۔ مجھے کبھی بات کرنا پسند نہ تھا، یقین کریں یا نہ کریں۔ میں تنہائی پسند ہوں، لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتی، لیکن میں نے خداوند کو بتا دیا تھا اگر مجھے اپنی باقی زندگی یہی کرنا ہے تو میں اس کا لطف اٹھاؤں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کا سب سے زیادہ لطف آتا ہے؟ جب آپ ہی ہوتے ہیں۔ بس میں نے خدا کے کلام کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ پھر میرے شوہر کا بری خبروں کی طرف جھکاؤ تھا، وہ خبریں دیکھتا تھا، میں نہیں، اور وہ باتیں کر سکتا تھا، اور میں کچھ یوں ہوتی، اور میں یوں تھی، اوکے اگر یہ منفی تو مجھے نہ بتاؤ، اگر ایمان کی بات نہیں تو میں نہیں سننا چاہتی۔ بس ایک صبح میں ڈرائنگ روم کے فرش پر بیٹھی تھی، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں آپ کے لیے کامل سچ بولوں گی،
میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور میرا ایک کارنر ہے، میں ہمیشہ وہیں بیٹھتی تھی۔ بعض اوقات میں بولتی بھی نہیں، میں فقط خدا کی حضوری میں بیٹھ کر کہتی ہوں میں منتظر ہوں، میں بس تیرا انتظار کر رہی ہوں، میں یہاں ہوں۔ سنے، یہ میری زندگی کا ڈسپلن ہے کہ شاید میرا دل دعا کرنا نہ چاہتا ہو، میرا بدن کہیں اور رہنا چاہتا ہے، لیکن میں خود کو اس جگہ پر لاتی ہوں، میں یہاں ہوں اور تجھ سے سننا چاہتی ہوں، بس میں دعا کر رہی ہوں۔ اس صبح ایمان کا وہ احساس رکھنا مجھے اچھا لگا تھا۔ میں یوں تھی کہ خدا واقعی مجھے جوش دلا رہا ہے، آگ دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آگ ہوتی ہے تو وہ لال پائپ لاتے ہیں اور لوگ آپ کی آگ پر پانی ڈالتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ میرا شوہر تھا، وہ نیچے آیا اور کہا، یہ اس کی پہلی بات تھی۔ گڈ مارننگ سے پہلے اس نے یوں کہا، ہماری منسٹری کے بینک میں $9 ہیں، $9 اس نے یہ کہا۔ اور اوکے، اور میں جانتی ہوں کہ اگلے دن تنخواہوں کا دن ہے، اور آپ دیکھیں ہماری منسٹری کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، اور میرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف $9 ہیں۔ اور میں نے پہلی بات کی جو میرے منہ سے نکلی، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اے خداوند، میں بینک میں $9 کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے $9 کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ خدا ہے جس نے مچھلیوں کو بڑھایا اور ہزاروں کو کھلایا، تو ان $9 کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اور میرے خاوند نے فوراً کہا، میں نے 9 نہیں بلکہ بینک میں $9,000 کہا تھا۔ میں نے کہا، اے خداوند، تو نے پہلے ہی میری دعا کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے کہا، خداوند، تو نے میری دعاؤں کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے $9 نہیں بلکہ بینک میں $9,000 کہا تھا۔ میں نے کہا، اے خداوند، تو نے پہلے ہی میری دعا کا جواب دے دیا ہے۔ اور وہ یوں تھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور اگلے دن میرا مطلب ہے کہ ہماری تنخواہیں $12,000 ہیں، اور اب بھی کمی تھی، لیکن ہمارے پاس $9 نہ تھے۔ اور مجھے بتانے دیں کہ دوپہر ہونے سے پہلے کہ وہ خدا نے کسی کے دل میں ڈالا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک شادمانی کی زندگی بسر کرنا تنخواہوں کے باقی پیسے پورے کر دے۔ ایمان سے زندگی گزارنا ہے۔ خدا کے سامنے بیٹھ کر آپ کو اپنے حوالے لانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان لانا ہوگا۔ مجھے بتانے دیں، یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ زندگی مسائل کے بغیر نہیں ہے، یہ زندگی کانوں میں ناممکنات کی سرگوشی سے بھری ہے، لیکن آپ کو حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حل کون ہے؟ یسوع مسیح حل ہے، وہ آپ کو حل دیتا ہے۔ اس نے مجھے حل دیا تھا۔ ہر مرتبہ جب بھی مجھ پر پتھراؤ ہوتا تو مجھے خدا کے کلام یہ لے کر یوں کہنا پڑتا تھا، پتہ ہے کیا انسان کے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جتنا زیادہ میں یوں بات کرتی، میری بات سنیں، اتنی زیادہ شادمانی ملتی۔ جتنا زیادہ میں یوں کہتی، اتنی زیادہ میرے مسائل سکڑتے اور سکڑتے جاتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، آپ کی نجات کاموں سے نہیں ہے، بلکہ اپنی شادمانی کو قائم رکھنا ہے۔ آپ اپنے سفر پر کام کریں گے، خدا کے ساتھ اپنے مسیحی سفر پر کام کریں گے۔ آپ کو اپنے ازدواج پر کام کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے تھا۔ زندگی میں بعض چیزوں پر کام کرنا چاہیے تھا، آپ اس پر کام کرنے والے ہیں۔ بس آپ کو میں یہ نہیں بتا رہی کہ یہ فوراً ہو جائے گا اور میں آپ کے لیے مفوق الفطرت کے لیے دعا کروں گی، بلکہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ اسی وقت شادمانی سے پر ہو سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں، ٹی وی بند کر کے اس کمرے سے نکل جاؤ گے۔ اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے جو میں بتاتی ہوں اور وہ بائبل کے مطابق ہیں، تو آپ اس خوشی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ آپ کی خوشی برقرار نہیں رہے گی۔ بس آپ کی شادمانی آپ کے اندر خدا کی شادمانی باہر سے ظاہری عوامل سے نہیں ملتی۔ خدا کی شادمانی کا تعین آپ کے پاس کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا، نہ ملتی ہے۔ میری بات سنیں، آپ کو اس مفوق الفطرت خوشی کو سمجھنا ہوگا، لیکن آپ کے حل کو مسلسل اس کا گھر بننا ہوگا۔ آپ کے دل کو آپ کا سفر جاری رکھنے کے لیے اس خوشی سے معمور رہنا ہوگا۔ اور یہ گندے لطیفے سنانے کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل مثبت بات کرنے سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ خدا کے کلام میں کام کرنا ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اور جو خدا آپ سے فرمائے اسے خود کو بتاتے رہیں۔ جو خدا آپ سے فرمائے، اوکے، خود سے کہتے رہیں، میں بتا رہی ہوں۔ لمحاتی مشق کریں، پوچھیں گے نہیں تو ہوگا نہیں۔ آپ کے پاس ہتھیار ہیں، پر آپ
استعمال نہیں کرتے، آپ کے پاس اوزار ہیں، آپ ان سے کام نہیں لیتے، بس کیسی بھلی بات ہے، نجات یافتہ ہیں لیکن آسمان پر جانے سے پہلے دکھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دکھی زندگی گزاریں؟ بس کیسی بھلی بات ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں لیکن آسمان پر جانے سے پہلے دکھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے مقدس مرکز 9:17-29 پڑھنا چاہوں گی۔ بھیڑ میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، دراصل یسوع نے ڈانٹا، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ بس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو اور کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا، بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر، آپ دیکھیں، اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بس میں یہاں رکوں گی کیونکہ میں آپ کو بدرو گرفتگی پر ایک اور سبق دوں گی، لیکن میں اس کا تعلق شادمانی سے جوڑوں گی۔ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیسے شادمانی پا سکتا ہوں؟ آپ مجھے صورتحال میں کیسے شادمانی دے سکتی ہیں؟ میری شادی خوفناک تھی۔ شاید آپ کہہ رہے ہوں کہ میں طلاق سے گزر رہا ہوں، کس طرح شادمان رہ سکوں گا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے طلاق سے گزرنا یاد ہے، اور یہ میری زندگی کا تاریک ترین وقت تھا، اور ایک دن میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کتنا کرایہ بنے گا، میں کتنے کما رہی ہوں، تمام قرضے، کریڈٹ کارڈ کے بل اور جو کلیکشن کالز موصول کر رہی تھی، اور صدمے کا شکار میری بچی تھی جو بولنے سے قاصر تھی۔ میں بیٹھی تھی اور مسائل کا ایک سیلاب میری طرف آ رہا تھا۔ میں مسیحی ہو گئی تھی اور میرا خاندان مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، حقیر جانتے، وہ میری بے عزتی کرتے، اور میں ہر طرح کے حالات سے گزر رہی تھی۔ مسیحی ہونے کی وجہ سے میرا تمام دوست مجھے چھوڑ گئے، اس لیے میں بہت اکیلا پن محسوس کرتے ہوئے بیٹھی تھی، اور میں ایک ہی بات کی، ابا، باپ، صرف ایک بات۔ جب میں غیر مسیحی تھی تو خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارنے کی عادی نہ تھی، میں یوں تھی، ابا، باپ۔ بعض اوقات آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، فقط ایک بات، ابا، باپ، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میری مدد فرما۔ میں فرش پر تھی، مایوس تھی، ناکام ہو رہی تھی، لیکن میں صرف ابا، باپ کہہ سکتی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے دل میں اچانک شادمانی اتر آئی۔ یہ شادمانی میرے دل میں آئی، میں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، میں دیوانی ہوں، پاگل ہو رہی ہوں، حواس کھو رہی ہوں، میں ہنس رہی ہوں۔ میں ان بلوں کو دیکھو، اس صورتحال کو دیکھو، اسی بچے کو دیکھو، طلاق کو دیکھو، 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 اور پھر میں ہنس رہی ہوں۔ اور خدا نے فرمایا، باطنی آواز میں اس نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے، جس لمحے تم نے ابا، باپ کہا، تم نے مجھ پر نظر کی، اس سے تجھے شادمانی ملی، کیونکہ تم ہواؤں اور لہروں کو دیکھتی رہی ہو۔ یہ تمام چیزیں، جیسے پترس پانی پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پانی پر چل رہا تھا، اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جس گھڑی مجھے دیکھنا شروع کیا، لیکن اس نے کہا، تم خوشی سے بھر گئی، اور میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گی۔ میری کومک کہاں سے آئے گی؟ میری کومک خداوند سے ہے۔ آپ دیکھیں، جتنا زیادہ آپ کہیں گے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، جتنا زیادہ آپ یہ کہنا شروع کریں گے، خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ جب کوئی راہ نہ ہو، خدا راہ بنائے گا۔ اس وقت میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ سب پہاڑوں اور بلوں اور ڈاکٹروں کی رپورٹوں اور زندگی میں اپنی پیدا کی ہوئی بے ترتیبی اور گندگی اور ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا بند کر دیں۔ اس کو دیکھنا بند کریں۔
اور اوپر دیکھتے ہوئے کہیں میرا نجات دہندہ زندہ ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ مقدس ایوب نے تمام بچے، اثاثے، دوستوں میں باعزت مقام سب کچھ کھو دیا، اپنی صحت کھو بیٹھا اور کہا میں جانتا ہوں میرا نجات دہندہ زندہ ہے۔ جب آپ اسے کافی کہہ لیتے ہیں، اس پر کافی ایمان رکھتے ہیں، آپ کے دل میں شادمانی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یسوع فرما رہا ہے اگر کر سکتے ہو، ایمانداروں کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ ایک اور چیز اس نے صوبیدار کا امتحان لیا اور تمہارے ایمان کے موافق کیا جائے گا، ہو جائے گا، اور اسی گھڑی صوبیدار کا خادم شفا پا گیا۔ تمہارے لیے تمہارے ایمان کے موافق ہوگا، بس آپ کو خدا کے کلام کو خود کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ یہ میری کنجی اور بھید رہا ہے، مگر اس وقت یہ آپ سب کے لیے دستیاب ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اٹھائیں، آپ کامل کرنے والے اور ایمان کے بانی کی طرف دیکھیں اور کہیں خدا کرے گا، اور یہ آپ کے ایمان کے موافق ہو جائے گا، یہ آپ کے ایمان کے بالکل موافق ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ کبھی رہائی نہیں پائیں گے، تو آپ کبھی رہائی نہیں پائیں گے۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو کبھی پیش رفت نہیں ملے گی، اور لیکن اگر آپ کہیں کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے، میرا کل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ مجھے شفا دے گا، میں اسی وقت اور اپنی شفا قبول کرتا ہوں، میں اسی وقت اپنی پیش رفت قبول کرتا ہوں، اور خدا اسی وقت میرے ناممکنات کو ممکن بنا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی غلط کیا، خدا اسے ٹھیک کر دے گا۔ میں بھلے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے ایمان رکھتا ہوں اور ایمان کا اعلان جاری ہے، اور سننے سے یہ آپ کی زندگی میں شادمانی لاتا ہے، اور میں اسے اس وقت آپ کے لیے یسوع کے نام میں اور جاری کرتی ہوں، یسوع کے نام میں آپ کی زندگی میں جاری کرتی ہوں۔